ایک بات عرض کرنا چاہوں گا حضرات، یہ میرا آخری مشاعرہ ہے۔ السلام علیکم بھائی، آج بانو آپا بھی ہیں اور خوش قسمتی ہے ہم لوگوں کی کہ اس کا سارا کریڈٹ جو ہے کم از کم 3/4 ہو جاتا ہے غضنفر بھائی کو کہ یہاں آج ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا بے انتہا شکریہ۔ ہم چاہیں گے یہ کہ آج جتنا آپ سے سنیں، جتنا ہم لوگ محفوظ کر سکیں، جو کہ اور کچھ اس طرح سے آپ سنائیں کہ وہ سفر آگرہ سے شروع ہو اور علی گڑھ اور رامپور سے ہوتا ہوا لندن تک جائے اور پھر پیرس، اور پیرس سے امریکہ، ایکچولی پیرس سے واپس علی گڑھ، اس کے بعد پھر امریکہ، اور امریکہ سے پھر تھوڑی سی واپسی انڈیا کی، اور ان چیزوں کے حوالے سے اور اس کے بعد ایک 1940 میں جو آپ کی پہلی نظم چھپی تھی، جیسا کہ ڈاکٹر بیدار بخش صاحب نے لکھا ہے اس میں کہ ستارہ آسماں سے ٹوٹ کر سوئے زمیں آیا، وطن کو چھوڑ کر اہل فلک کا ہم نشیں آیا، اسے بے تابی دل بے محابہ کھینچ لائی تھی، جہاں نے رنگ و بو کی ہر ادا میں دل ربائی تھی، وہ آزردہ رہا کرتا تھا اس خاموش بستی سے، اسے خود آرسی آنے لگی تھی اپنی ہستی سے، فلک اس کی نگاہوں میں سراسر تنگ دامہ تھا، زمیں کا نور سے معمور ہونا حشر سامہ تھا، اور وہ اترا اور فضا کی وسعتوں میں کھو گیا آخر، خاموشی سے زمیں کی شورشوں میں سو گیا آخر۔ 1940 اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب واپس آپ 1977 میں گئے انڈیا، اور اس میں جو آپ کے تاثرات تھے وہ کچھ اس طرح سے قلم بند ہوئے کہ دروازے کے شیشوں سے لگی ہیں آنکھیں، ہر گوشے میں ماضی کی کمی گاہیں ہیں، یادیں ہیں کہ بکھرے ہوں کھلونے جیسے، کچھ آہٹیں، کچھ قہقہے، کچھ آہیں ہیں، جو لوگ یہاں رہتے تھے ان کے سائے چپ چاپ پھرا کرتے ہیں ان کمروں میں، کھوئی ہوئی آواز گئے وقتوں کی گونج اٹھتی ہے مانند اذاں کانوں میں، میں آیا ہوں اپنے یہاں مہماں بن کر، کچھ روز گزاروں گا چلا جاؤں گا، مٹ جائے گا غم دوری کا دھیرے دھیرے، کیا جانیے پھر لوٹ کے کب آؤں گا، ہر سنگ ہے ایک سنگ ملامت گویا، ہر قطبہ دیوار ہے دشنام مجھے، پیمانے وفا باندھا تھا میں نے ان سے، اب تکتے ہیں حیرت سے در و بام مجھے۔ اس مختصر سے تعارف کے ساتھ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ یہ مختصر سی جو محفل ہے یہاں پہ اب آپ کے حوالے ہے مائکروفون بھی، اور ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں اسی طرح سے ساتھ لے چلیے سفر میں جس طرح کہ آپ نے شروع کیا، اور تھوڑا سا بتاتے بھی چلیے کہ یہ کس کس ریفرنس سے نظم ہوئی اور کہاں کہاں لکھی ہے آپ نے، تو بڑی عنایت ہوگی۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر محب الرحمان۔ عزیز صاحب شکریہ آپ کے تعارف کا۔ مجھے افسوس ہے کہ نہ پڑھنے کی وجہ سے میں اب اپنے حافظے پر مجھے بھروسہ کرنا پڑتا ہے، لہذا جو کچھ نظمیں میں سناؤں گا وہ ادھر ہی کچھ
عرصے سے میں نے لکھی ہے. پہلی نظم آج کل کے سیاسی حالات سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے. اس کا عنوان ہے پھولوں کی بات. پھولوں کی بات. ہر سو جب کوہرام مچا ہو تم پھولوں کی بات کہو. ہر سو جب کوہرام مچا ہو تم پھولوں کی بات کہو. نقاروں کا شور بپا ہو تم پھولوں کی بات کہو. ہر سو جب کوہرام مچا ہو تم پھولوں کی بات کہو. نقاروں کا شور بپا ہو تم پھولوں کی بات کہو. آئے جھونکے بہکے بہکے. آئے جھونکے بہکے بہکے. کوئل کوکی پنچھی چہکے. کوئل کوکی پنچھی چہکے. گیندا بیلا جوہی مہکے تم پھولوں کی بات کہو. گیندا بیلا جوہی مہکے تم پھولوں کی بات کہو. میں نے اٹھ کر کھڑکی کھولی. میں نے اٹھ کر کھڑکی کھولی. نیند پہ اب پکی تھی نبولی. پیڑ پہ بیٹھی مینا بولی تم پھولوں کی بات کہو. پیڑ پہ بیٹھی مینا بولی تم پھولوں کی بات کہو. کوئی چلائے برچھی بھالا. کوئی چلائے برچھی بھالا. کوئی بنے مکڑی کا جالا. کوئی گورا کوئی کالا تم پھولوں کی بات کہو. کوئی چلائے برچھی بھالا. کوئی بنے مکڑی کا جالا. کوئی گورا کوئی کالا تم پھولوں کی بات کہو. کون برا ہے کون اچھا ہے. کون برا ہے کون اچھا ہے. کیا جھوٹا ہے کیا سچا ہے. دنیا ایک گورکھ دھندا ہے تم پھولوں کی بات کہو. دنیا ایک گورکھ دھندا ہے تم پھولوں کی بات کہو. اور چاہے شور و غل ہو بھاری. چاہے شور و غل ہو بھاری. بہرے ہوں یہ سب نر ناری. چاہے شور و غل ہو بھاری. بہرے ہوں یہ سب نر ناری. دب جائے آواز تمہاری تو پھولوں کی بات کرو. دب جائے آواز تمہاری تم پھولوں کی بات کہو. ہر سو جب کوہرام مچا ہو تم پھولوں کی بات کہو. ایک اور نظم ہے جو حال میں شائع ہوئی ہے. خدا کی باتیں. خدا کی باتیں. جو ہو چکا اس کا غم کرو مت. جو ہو چکا اس کا غم کرو مت کہ وہ اٹل ہے. جو ہو چکا اس کا غم کرو مت کہ وہ اٹل ہے. جو ہونے والا ہے اس کے امکان سے ڈرو مت. جو ہونے والا ہے اس کے امکان سے ڈرو مت
کہ اس کا احساس بے محل ہے، کہ اس کا احساس بے محل ہے۔ تم آنے والے دنوں کی باتوں پہ دل دھرو مت، تم آنے والے دنوں کی باتوں پہ دل دھرو مت، کہ شک پرستوں کا یہ عمل ہے۔ تم آنے والے دنوں کی باتوں پہ دل دھرو مت، کہ شک پرستوں کا یہ عمل ہے۔ یہ زندگی صرف دن کے دن ہے، یہ زندگی صرف دن کے دن ہے۔ یہ راز ہستی کا ماحصل ہے کہ وقت کو سوچتے ہیں ہر دم نئے بہانے، خدا کی باتیں خدا ہی جانے۔ کہ وقت کو سوچتے ہیں ہر دم نئے بہانے، خدا کی باتیں خدا ہی جانے۔ ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے سراب۔ انسان اپنے ذہن میں طرح طرح کے نقشے بناتا ہے، زندگی کو وہ بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو عمل میں لائے، لیکن جو نظام ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ اس میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ یا تو ختم ہو جاتا ہے یا اس میں انحطاط پیدا ہوتا ہے۔ عنوان ہے سراب۔ ایک دن ہم نے اس بیاباں میں، ایک دن ہم نے اس بیاباں میں، دشت بے آب خاک ویراں میں، ایک دن ہم نے اس بیاباں میں، دشت بے آب خاک ویراں میں، فصل گل کا سراغ پایا تھا، ایک ایسا چمن لگایا تھا، فصل گل کا سراغ پایا تھا، ایک ایسا چمن لگایا تھا جس میں ہر پھول رنگ لاتا تھا اور ہر پیڑ لہراتا تھا، جس میں ہر پھول رنگ لاتا تھا اور ہر پیڑ لہلاتا تھا۔ انسیت کے گلاب کھلتے تھے، لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے، انسیت کے گلاب کھلتے تھے، لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ اس چمن کی مگر بہار گئی، اس چمن کی مگر بہار گئی، اس سے امید برگبار گئی۔ جب بشر کے لیے کمال نہیں، اس کی کوئی شے اس کی بے زوال نہیں، جب بشر کے لیے کمال نہیں، کوئی شے اس کی بے زوال نہیں۔ ہر عمل زندگی کا فانی ہے، ہر عمل زندگی کا فانی ہے، بس تصور ہی جاودانی ہے۔ شاید فقط سراب تھا وہ، شاید فقط سراب تھا وہ، پھر بھی کتنا حسین خواب تھا۔ شاید فقط سراب تھا وہ، پھر بھی کتنا حسین خواب تھا۔ ایک اور نظم ہے جس کا عنوان ہے کھڑکی کے پاس۔ اس میں شاعر نے کوشش کی ہے کہ
اپنے تخلیقی عمل کا ایک تصور پیش کریں. کھڑکی کے پاس دھیرے سے پھر رات آ گئی. کھڑکی کے پاس دھیرے سے پھر رات آ گئی. ایک غم زدہ سے بہر ملاقات آ گئی. ایک غم زدہ سے بہر ملاقات آ گئی. بام فلک پہ جل گئے تاروں کے قمقمے. بام فلک پہ جل گئے تاروں کے قمقمے. صحنے چمن میں چاند کی بارات آ گئی. ویرانی سکوت میں دل کی اذاں اٹھی. ویرانی سکوت میں دل کی اذاں اٹھی. ہونٹوں پہ خلوتوں کی مناجات آ گئی. ہونٹوں پہ خلوتوں کی مناجات آ گئی. گزرے دیار جاں سے خیالوں کے قافلے. گزرے دیار جاں سے خیالوں کے قافلے. جن سے سخن کی غیب سے سوغات آ گئی. گر آئے تھے جو سینے میں بادل وہ چھٹ گئے. گر آئے تھے جو سینے میں بادل وہ چھٹ گئے. بے ساختہ جب آنکھوں کی برسات آ گئی. اور اترے فرشتے دل پہ نماز سجود میں. اترے فرشتے دل پہ نماز سجود میں. گویا نوید صبح کرامات آ گئی. گویا نوید صبح کرامات آ گئی. ایک اور نظم عنوان ہے یاد. دل بھی اب نیند سے جاگ اٹھا کسی یاد کے ساتھ. دل بھی اب نیند سے جاگ اٹھا کسی یاد کے ساتھ. کھل گئے غنچے ماضی نفس بات کے ساتھ. کھل گئے غنچے ماضی نفس بات کے ساتھ. اپنی ہجرت سے تخیل کے پرندے لوٹے. اپنی ہجرت سے تخیل کے پرندے لوٹے. نغمہ پیرا ہوئے گل بانگیے آزاد کے ساتھ. کشش وقت نوا سنج تمنا کے لیے دانو دام بنی ہیلے سیاد کے ساتھ. کشش وقت نوا سنج تمنا کے لیے دانو دام بنی ہیلے سیاد کے ساتھ. حسرتوں نے کہا اے قید محبت کے اسیر. حسرتوں نے کہا اے قید محبت کے اسیر. تجھ کو رہنا ہے سدا قسمت ناشاد کے ساتھ. حسرتوں نے کہا اے قید محبت کے اسیر. تجھ کو رہنا ہے سدا قسمت ناشاد کے ساتھ. زندگی میں تیری ہمدم ہوئی محرومی غم. زندگی میں تیری ہمدم ہوئی دل سوزی غم. تم نے کیوں عہد کیا اس سے طبیعت کے ساتھ.
زندگی میں تیری ہمدم ہوئی دل سوزی غم، تو نے کیوں عہد کیا اس ستمی ایجاد کے ساتھ؟ خون چکاں شدت اندوہ سے اشکوں کا ہجوم، خون چکاں شدت اندوہ سے اشکوں کا ہجوم، پھر نمودار ہوا نالو فریاد کے ساتھ، اور ہم کلامی تھی خیالات سے سرپوشی میں، ہم کلامی تھی خیالات سے سرپوشی میں، ہم سخن جیسے ہوا گلشن برباد کے ساتھ، ہم سخن جیسے ہوا گلشن برباد کے ساتھ۔ اگلی نظم کا عنوان ہے پھول اور تارے۔ پھول اور تارے، تھکے تھکے گرمیوں کے دن ہیں، تھکے تھکے گرمیوں کے دن ہیں، کھلے ہوئے آسماں کے نیچے مکان کی چھت پر لگے ہیں بستر۔ تھکے تھکے گرمیوں کے دن ہیں، کھلے ہوئے آسماں کے نیچے مکان کی چھت پر لگے ہیں بستر، زمین پہ چھڑکاؤ ہو رہا ہے۔ زمین پہ چھڑکاؤ ہو رہا ہے، دھلا دھلا رات کا سماں ہے، دھلا دھلا رات کا سماں ہے، جلے ہوں جیسے چراغ پر سے، دھلا دھلا رات کا سماں ہے، جلے ہوں جیسے چراغ پر سے، فضا میں جب ٹوٹتے ہیں تارے تو دل مچلتا ہے ان کو چن لوں، سرہانے تکیے کے پاس رکھ، فضا میں جب ٹوٹتے ہیں تارے تو دل مچلتا ہے ان کو چن لوں، سرہانے تکیے کے پاس رکھ لوں، سویرے کھلتی ہے آنکھ جس دم تو موتیا کی سفید کلیاں تمہارے جوڑے میں جیسے تارے، شب محبت کی یاد بن گئی، چمک رہی ہے مہک رہی، سویرے کھلتی ہے آنکھ جس دم تو موتیا کی سفید کلیاں تمہارے جوڑے میں جیسے تارے، شب محبت کی یاد بن گئی، چمک رہی ہے مہک رہی۔ ایک چھوٹی سی نظم ہے سڑک کا نام۔ ایک راہ چلتے سے میں نے راستہ پوچھا، ایک راہ چلتے سے میں نے راستہ پوچھا، بھائی یہ سڑک کیا ہے؟ ایک راہ چلتے سے میں نے راستہ پوچھا، بھائی یہ سڑک کیا ہے؟ پہلے اس کے پتھر پر نام اور بھی کچھ تھا، آج اور بھی کچھ ہے، پہلے اس کے پتھر پر نام اور بھی کچھ تھا، آج اور بھی کچھ ہے، مسکرا کے وہ بولا نام تو ہمیشہ ہی یوں بدلتے رہتے ہیں، مسکرا کے وہ بولا نام تو ہمیشہ ہی یوں بدلتے رہتے ہیں، یہ سڑک مگر اب کی ہے وہی جو پہلے، نام تو ہمیشہ ہی یوں بدلتے رہتے ہیں، یہ سڑک مگر اب کی ہے وہی جو پہلے۔ حنیف بھائی، یہ آپ کے آنے سے پہلے جو ہے ایک ریفرنس ہے تھوڑی سی 1940 میں پبلش ہوئی تھی رب صاحب کی ستارہ،
کہ ستارہ آسمان سے ٹوٹ کر سوئے زمیں آیا، وطن کو چھوڑ کر اہل فلک کا ہمنشیں آیا، تو اسے بےتابی دل بے محابہ کھینچ لائی تھی، جہاں نے رنگ و بو کی ہر ادا میں دل ربائی تھی۔ وہ آزردہ رہا کرتا تھا اس خاموش بستی سے، اسے خود آج سی آنے لگی تھی اپنی ہستی سے۔ فلک اس کی نگاہوں میں سراسر تنگ دامہ تھا، زمیں کا نور سے معمور ہونا حشر سامہ تھا، اور وہ اترا اور فضا کی وسعتوں میں کھو گیا آخر، خاموشی سے زمیں کی شورشوں میں سو گیا آخر۔ دراصل ٹیلی فون جو ہے یہ کتنے عرصے پرانی ہوگی؟ سولہ سترہ سال کے قریب کوئی ٹیلی فون بھی یہ ہمارے خیال میں تو یہ جگ بیتی بنتی جا رہی ہے جہاں تک اس ملک کا تعلق ہے۔ جی میں وہی سنیے ٹیلی فون اس کا ہے عنوان کہ شام کی مرجھائی سی مدھم روشنی میں کھڑکیوں کی اس طرف وہ سال خوردہ سرد چہرے، سامنے ٹی وی کو دھندلائی ہوئی آنکھوں سے تکتے ہر بشر چھوٹی سی دنیا تنہا، بچے بڑھ کر اپنے اپنے راستوں پر جا چکے ہیں، دوریے جا ڈھونڈتے ہیں اور دل کے فاصلے بھی بڑھ گئے ہیں، صرف ٹیلی فون ہی واحد تعلق رہ گیا۔ ایک دن شام آئے گی ان کے لیے بھی، جب وہ کھڑکی کے ادھر بیٹھیں گے ڈھلتی روشنی میں، ان کے بچے بھی بڑے ہو کر کہیں پر جا بسیں گے، اور جب ٹی وی سے وہ پیرانہ سال آنکھیں تھکیں گی، ان کے دل میں ایک نامعلوم ٹیلی فون کی گھنٹی بجے گی اور وہ بجتی رہے گی اور وہ بجتی رہے گی۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، واہ واہ واہ۔ حسن بھائی پلیز اب آئیے اور آپ کو برف پال نظم کا عنوان ہے معمولی انسان ہونے کا فائدہ۔ معمولی انسان ہونے کا فائدہ، سوچتا ہوں کہ میری عمر رواں کی کشتی اب کنارے کے قریب آ پہنچی، سوچتا ہوں کہ میری عمر رواں کی کشتی اب کنارے کے قریب آ پہنچی، کون سا میں نے بڑا کام کیا، کون سا میں نے بڑا کام کیا، شہرت عام کی کس دوڑ میں بازی جیتی، شہرت عام کی کس دوڑ میں بازی جیتی، وقت سے معرکہ آرائی میں کیا نام کی، شہرت عام کی کس دوڑ میں بازی جیتی، وقت سے معرکہ آرائی میں کیا نام کیا، شاعری کی مگر اعزاز کے لائق نہ ہوا، شاعری کی مگر اعزاز کے لائق نہ ہوا، نہ ملی علم کے میدان میں فضیلت مجھ کو، نہ ملی علم کے میدان میں فضیلت مجھ کو، مائل کذب و ریا کی نہ طبیعت میری، خوش نہ آئی کبھی بھولے سے سیاست مجھ کو، مائل کذب و ریا کی نہ طبیعت میری، خوش نہ آئی کبھی بھولے سے سیاست مجھ کو، زندگی کہنے کو بے سود کٹی، زندگی کہنے کو بے سود کٹی، پھر بھی قسمت سے نہیں کوئی شکایت مجھ کو،
کامیابی پہ کسی کی نہ مجھے رشک آیا، کامیابی پہ کسی کی نہ مجھے رشک آیا، نہ کسی نے بھی مجھے چشم حسد سے دیکھا، نہ کسی نے بھی مجھے چشم حسد سے دیکھا۔ ایک گمنام سے ہو سکتا ہے خطرہ کس کو، ایک گمنام سے ہو سکتا ہے خطرہ کس کو، کس نے ایسے کو بھلا نیت بد سے دیکھا، کس نے ایسے کو بھلا نیت بد سے دیکھا۔ گوشے امن میں آسودہ و دلشاد رہا، گوشے امن میں آسودہ و دلشاد رہا۔ شکر ہے کینے دنیا سے میں آزاد رہا، شکر ہے کینے دنیا سے میں آزاد رہا۔ اب ایک آخری نظم سن لیجیے، یہ میری بیوی کی وفات کے بعد میں نے لکھی، وہ اب نہ آئے گی، رتیں بدلیں گی، رتیں بدلیں گی، موسم کروٹیں لیں گی، رتیں بدلیں گی، موسم کروٹیں دیں گے، مگر وہ اب نہ آئے گی۔ رتیں بدلیں گی، موسم کروٹیں دیں گے، مگر وہ اب نہ آئے گی۔ کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی بارش، کبھی پتجھڑ کے دن ہوں گے، مگر وہ اب نہ آئے گی۔ کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی بارش، کبھی پتجھڑ کے دن ہوں گے، مگر وہ اب نہ آئے گی۔ پرندے لوٹ آئیں گے، پرندے لوٹ آئیں گے، یہ نیلی بطخیں تالاب کے پانی میں تیریں گی، یہ چڑیاں چہچہائیں گی، مگر وہ اب نہ آئے گی، مگر وہ اب نہ آئے گی۔ خوشی کے ہر برس تہوار آئیں گے، خوشی کے ہر برس تہوار آئیں گے، کرسمس، عید، دیوالی ہزاروں بار آئیں گے، مگر وہ اب نہ آئے گی۔ کرسمس، عید، دیوالی ہزاروں بار آئیں گے، مگر وہ اب نہ آئے گی۔ کھلے گی آنکھ، اپنے پاس بستر پر نہ پاؤں گا، کھلے گی آنکھ، اپنے پاس بستر پر نہ پاؤں گا، ٹہلنے جاؤں گا جن راستوں میں ہم ٹہلتے تھے، اسے ڈھونڈوں گا میں سنسان گلیوں میں، مگر وہ اب نہ آئے گی۔